رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے میں اور آپ آج کے اس بابرکت مبارک باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علی جا، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مالک کریم کا کرم ہوا تو انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ پھر ہم زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں سمیٹ کے اپنے آپ کو سنوارنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو ماہ مبارک کی صحیح طریقے کے ساتھ عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب من، ماہ رمضان المبارک جس کی اگر آپ تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے کہ جو بھی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز، اس کے بعد روزہ، کہ یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ اور 2 ہجری کو یہ روزہ فرض کیا گیا، ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ 11 ہجری نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما ہوتے ہیں۔ تقریباً 10 سال، یعنی 11ویں ہجری کو بھی ہم نبی کریم علیہ السلام نے 11 ہجری کو بھی ماہ رمضان کے روزے رکھے تھے۔ 10 سال نبی کریم علیہ السلام نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اور ہر مومن پہ یہ فرض کیے گئے ہیں۔ ہاں، چند کو اس سے استثناء حاصل ہے، لیکن استثناء کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحتاً بہترین ہو یا مقیم بھی ہو اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی پائے، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے، ایسے بندے کو کوئی استثناء حاصل نہیں۔ ہاں، کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، یا شیخ فانی ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے،
ایسے بندے کو اسلام کہتا ہے کہ وہ مریض، مسافر، یہ بعد میں ان کی گنتی پوری کریں کہ یہ بعد میں ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، انسان فطرتاً سوچتا ہے، کوئی بھی قابل عمل کوئی حکم ہوتا ہے تو انسان عقل کے اندر اس پہ ریسرچ کرتا ہے، سوچتا ہے، اپنی فہم و فراست کے اندر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ حکم کیوں ہوا ہے۔ تو رب کائنات نے لا ریب کتاب کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے اوپر ہی فرض کیے گئے ہوں، تو آیت کے اگلے جملے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت مصطفیٰ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ عجب، کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اگلی بات بندہ سوچتا ہے کہ یار فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو قرآن نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے۔ یعنی انسان جو دنیا پہ آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے مالک کریم کو راضی کرنا، احکامات خداوندی کو بجا لانا۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا پہ آ کے احکامات خداوندی کو بجا نہیں لاتا، رب کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، تو وہ اپنی مقصد تخلیق کو بھول چکا ہے۔ کیونکہ قرآن میں رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کی تخلیق بھی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ اس کی حکمت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اب عبادت کی لذت، عبادت کا سرور، عبادت کی کیفیت، یہ سب چیزیں کب بنتی ہیں کہ یہ نفس انسان کا تابع ہو جائے، یہ انسان کا نفس متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اب اس نفس سے نفسانی خواہشات نکل جائیں، اس نفس سے دنیا نکل جائے، یہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے، تو اس کو پاکیزہ کرنے کی جو سب سے بہترین علاج ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ روزہ، یہ انسان اگر اس کو کما حقہ رکھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے تو یہ انسان سے جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ انسان سے جو دنیاوی معاملات کے اندر انسان رب کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے اس کو یہ اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ممبر پہ جب تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اب سامعین تشریف فرما ہیں، اب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ نہ کسی نے سوال کیا ہے، نہ کسی نے کوئی پوچھا ہے، نہ کوئی وہاں پہ محو گفتگو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے سوال کا جواب دیں یا اس گفتگو کرنے والے کے ساتھ گفتگو کریں یا کسی کو اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، کوئی بھی نہیں۔ سارے سامعین خاموش ہیں۔ میرے مصطفیٰ ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، 3 مرتبہ آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی سوہنیا اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کیا یہ آپ کی سنت ہے کہ جو ممبر پہ چڑھے تو وہ آمین کہے؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ قابل توجہ ہے، توجہ کے قابل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے سوہنیا وہ بندہ برباد ہو جائے
کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا۔ اب یہاں توجہ کی بات ہے، آمنہ کے لال رحمت للعالمین ہے، اور رحمت کتنی ہے کہ کوئی جانی دشمن بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، میرے مصطفیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اور اس کی کئی مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا ہے، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ تھا، جتنا بڑا دشمن کیوں نہ تھا، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی پہنچے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شدید تکلیف پہنچائی تھی، لیکن جب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ نے کبھی پچھلی باتیں یاد بھی نہیں دلائیں، فرمایا جاؤ تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ آمنہ کے لال کا معمول ہے، یہ رحمت ہے کہ دشمن جو گالیاں دیتا رہا، جو تکلیفیں دیتا رہا، جو پریشان کرتا رہا، لیکن جب قدموں میں پہنچتا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جاؤ اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں اب قابل توجہ بات تو یہ ہے، میں یہ باتیں صرف اس حدیث کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جب آمنہ کے لال اتنی معافی عطا فرمائیں، پھر رحمت للعالمین بھی ہوں اور فرمائیں کہ اس بندے کے بارے میں بد دعا کر دیں۔ حالانکہ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا اور طائف کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا تو وہ بدبخت مخالف ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، اور اتنا شدت کے ساتھ پتھراؤ کیا کہ میرے مصطفیٰ کا وہ نازلی جسم لہو لہان ہو گیا اور اتنا خون بہا کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے اس وقت۔ اور تکلیف کی شدت کتنی ہے کہ سارا جسم زخموں سے چور و چور ہے، سارے جسم کے زخموں سے خون رس رہا ہے، اور ان کی بدبختی کتنی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دونوں کندھوں سے پکڑ کے پھر کھڑا کر کے پھر پتھراؤ کرتے ہیں۔ لیکن رحمت کتنی ہے، قابل توجہ بات ہے۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں کہ کوئی اگر صرف غصے کے ساتھ دیکھ لے تو ہم کئی نسلوں تک اس کو نہیں بھولتے، لیکن آمنہ کے لال تیرے قدموں پہ لگنے والی خاک پہ میری نسلیں قربان ہو جائیں، کہ اس وقت بھی جب فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے سونیا اگر آپ حکم دیں تو یہ جو جنہوں نے ظلم کیا ہے میں ان پہ پہاڑ کو رکھ دیتا ہوں، ان کی پوری بستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ یہ نہیں فرماتے ہاں ایسا کر دو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے اور میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین نبی بن کے آیا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب توجہ رہے، جو اتنا رحمت والا نبی ہے وہ اس بات پہ بد دعا پہ آمین کیوں فرما رہا ہے؟ تو یاد رہے کہ یہ والدین کی نافرمانی اور ان کی خدمت نہ کرنا اور ان کو راضی نہ کرنا اور ان کو تکلیفیں دینا، ان کو پریشان کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آمنہ کے لال بھی اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، آمنہ کے لال بھی اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ سونیا آپ کی امت میں سے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا، ایسا بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا بندہ برباد ہو جائے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں آمین، کہ واقعتاً ایسا بندہ برباد ہونے کے قابل ہے۔ سونیا یہ تو ایک مرتبہ آمین کہنے کے باری ہے، دوسری مرتبہ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے قابل توجہ ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتا ہوں پھر جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کرنے لگے سونیا ایسا بندہ برباد ہو جائے کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور ماہ رمضان اس کی زندگی کے اندر آتا ہے، اس کے باوجود وہ رب کی بارگاہ کے اندر جھکتا نہیں،
عبادت نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا، سونیا ایسا بندہ بھی برباد ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آمین۔ اب قابل توجہ بات یہ، پچھلی باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ جو اتنی رحمت والا نبی ہے وہ اپنی امت کے حوالے سے کتنا روتا ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں پیدا ہوئے تو لفظ زبان پہ جو لفظ تھے رب حبلی امتی، غاروں میں جا کے روتے رہے رب حبلی امتی، رب کی بارگاہ میں معصوم ہونے کے باوجود ساری رات قیام کرتے رہے۔ قرآن گواہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین مبارک سوج جاتے تھے، لیکن رب کی بارگاہ میں رو کے مولا میری امت، اور پھر آخری لفظ وہ میں نے پچھلے کئی جمعے پہ کسی جمعے پہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آخری لفظ جو نبی کریم علیہ السلام کے لبوں سے سنے گئے قبر کے اندر وہ بھی رب حبلی امتی کے لفظ تھے کہ مولا میری امت۔ اب وہ ایسی اتنی پسندیدہ امت، اتنی محبوب امت، تو یہ قابل توجہ ہے کہ جو اتنی محبوب امت ہے اس کے باوجود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ماہ رمضان کو پاتا ہے اور اس کے اندر عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا، ایسا بندہ برباد ہونے کے قابل ہے۔ ایسا بندہ برباد ہونے کے قابل ہے کہ جہاں کوئی نفل پڑھے تو ثواب فرضوں جتنا ملتا ہے۔ ذرا بولو یار، کوئی نفل پڑھتا ہے تو ثواب فرضوں جتنا ملتا ہے، اور اگر کوئی فرائض پڑھتا ہے تو ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، قابل توجہ بات، میری رضا کی خاطر جو روزہ رکھتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اور اس کا یہ معاملہ ہے، اسے کتنا اجر دوں گا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب ایک بات سوچنے والی ہے کہ جناب محترم، نماز پڑھیں تو اجر دینے والی ذات رب کی ہے، روزہ رکھیں تو اجر دینے والی ذات رب کی ہے، حج کریں تو اجر دینے والی ذات رب کی ہے، ہر اچھے عمل کا اجر رب کی ذات دینے والی ہے، پھر اس روزے کو خصوصاً مینشن کیوں کیا ہے، اس کو سپیشل کیوں فرمایا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا بھی ایک ضابطہ بنایا گیا کہ دو نماز پنجگانہ با جماعت پڑھتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، اس کا اتنا اجر ہے، جو حج کرتا ہے اس کا اتنا اجر ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا اتنا اجر ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کی خاطر ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کا کوئی ضابطہ نہیں، رب جتنا چاہے گا جب چاہے گا اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ محبت کی مثال دی ہے۔ محبت کس طرح؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے فطرت انسان ہے کہ اتنا لمبا پیریڈ کے اندر جب معدہ یہ خالی ہوتا ہے تو ایک عجیب سی سمیل، ایک عجیب سی بو منہ سے آتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ اب توجہ رہے، ہمیں تو شاید محسوس ہو کہ یار عجیب سی بدبو کہہ رہے ہیں یا عجیب سی سمیل کہہ رہے ہیں کہ یہ آتی ہے، لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے وہ جو بو آتی ہے مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب مشک و عنبر، یہ دنیاوی مشک و عنبر جو کتنی ملاوٹ والی ہوتی ہے، فطرت ہے ہمارے پاکستان کے حالات کے اندر میرے خیال میں تو کوئی خالص چیز تو ان دیہاتوں کے اندر بھی نہیں ملتی، شہروں کے اندر تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ملاوٹ والی بھی اگر مشک و عنبر ملے، اربوں خربوں کے اندر وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے، یعنی اور اس کی خوشبو کتنی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی لگا لیں تو کئی دنوں تک آتی رہتی ہے، اور پھر وہ مشک و عنبر بھی جنت والی ہو، ذرا بولو نا،
مشک و عنبر بھی جنت والی ہو، کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی ہر چیز لاجواب ہے۔ اگر جنت کی حور کا ایک پلو اس دنیا پہ ظاہر ہو جائے تو دنیا کی رات ختم ہو کے سارا دن ہی دن بن جائے، اور صرف دن نہ بنے، اس پلو کی روشنی اتنی ہے کہ اس کے سامنے یہ سورج چاند سے بھی زیادہ مدھم پڑ جائے۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے میرے بندے کے، اس روزہ رکھنے والے بندے کے منہ سے آنے والی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اور پھر اجر کتنا ہے، قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، کہ یہ جو تم روزے رکھو گے نا رضا رب کی ہو تو یہ تمہیں متقی کر دے گی۔ اور اس حدیث کی طرف جائیں نا جس پہ میرے مصطفیٰ آمین فرما رہے ہیں، تو اگر اس کے پہ توجہ کریں تو یہ حدیث بھی واضح لفظوں میں بتا رہی ہے کہ جتنا بڑا کوئی گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ماہ رمضان آتا ہے اور کما حق کو ہو اس کے اندر اگر عبادت کرتا ہے، مالک اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ انہیں بخش دیتا ہے، ان سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ میں اور آپ دیکھیں آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، آج ہم دیکھیں تو ہمارے ہوٹل سب سے زیادہ گنجان نظر آتے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ رش نظر آتا ہے۔ پھر ماہ رمضان جوں جوں سال گزرتا جا رہا ہے اس کی جو برکتیں ہیں وہ تو اسی طرح ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو احترام تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایک پادری اپنے گھر کے اندر جب موت قریب ہوا تو اس کو کلمہ کی جو دولت ہے نصیب ہو گئی۔ اب اس کے آخری وقت ہے، کلمہ طیبہ نصیب ہوا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یار وجہ کیا ہے کہ جو ساری زندگی عیسائی رہا اور صرف عیسائی نہیں لوگوں کو عیسائی کرتا رہا، اس نے کون سا عمل ایسا کیا ہے کہ رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ یہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ اسے نصیب ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بھی کسی نصیب والوں کو ہوتا ہے، جس طرح میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایک انسان کہ جس کے گناہ زمین پہ اتنے ہو جائیں کہ زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے اور اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یہ کتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا زمین بھی بھر جائے، آسمان تک پہنچ جائے اور وہ بندہ موت اور حیات کی کشمکش میں آ جائے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے اور سینے تک پہنچ جائے، اور غرغرے تک جب پہنچے تو وہ اس وقت اگر صدق کے دل کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ سے یہ توبہ کرتا ہے، مالک اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مالک اتنا رحیم رب ہے، کریم رب ہے کہ جس نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، جس نے ساری زندگی مخالفتیں کی ہیں، جس نے ساری زندگی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور گناہ اتنے کیے زمین بھر گئی، آسمان تک پہنچ گئے، لیکن روح بھی آدھے سے زیادہ جسم سے نکل گئی، لیکن اس نے اس وقت بھی اگر رب کو پکارا ہے، رب صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ انہیں نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ جب کوئی صدق کے دل سے توبہ تائب ہوتا ہے نا، مالک صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، ان کو گناہوں والے پلڑے سے نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیتا ہے، اتنی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اب وہ بندہ، اور یہ توفیق کسی کو ہوتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں نا ایسی حدیثیں جب ہمارے دوست احباب سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے کہ جی آخری ہچکی میں توبہ کرنی ہے، آخری ہچکی میں۔ یاد رہے یہ توفیق بھی کسی کو ملتی ہے، ہر بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آخری ہچکی میں توبہ کر لوں گا۔ ہماری زندگی تو اسی انداز میں گزر رہی ہے، جوانی میں پہنچے تو کہا پکی عمر میں توبہ کر کے پکے نمازی بن جائیں گے، جب پکی عمر میں پہنچے شیطان نے ایک خناس ذہن کے اندر ڈال دیا، کہا ابھی تیری کیا عمر ہے، ابھی سے تو مسیح توڑ بننا چاہتا ہے،
ابھی سے تو نمازی، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپا آئے گا پھر توبہ کر لیں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے انسان، سجدہ کرنا ہے تو جوانی میں کر، ورنہ بڑھاپے میں اگر تو سجدہ کرنا بھی چاہتا ہے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایسی صورتحال ہے کہ نہیں بھئی؟ کتنے بوڑھے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن گھٹنے یہ جواب دے گئے ہیں، اب سجدہ نہیں کر سکتے، یا بیٹھے ہیں ویسے یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ حقیقتاً نماز پڑھنے کے لیے تو آئے بیٹھے ہیں لیکن وہ سجدہ نہیں کر رہے۔ اب اس سے اس کا غم تو پوچھو کہ جو مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے تو جوانی کے اندر کرو۔ اب انسان کے ذہن کے اندر شیطان نے خناس ڈالا کہ یار ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں جائیں گے، داڑھی بھی رکھ لینا، نمازیں بھی شروع کر دینا، توبہ تائب ہو جانا، جو کسی کے ساتھ فراڈ فریب دھوکہ دہی جو کیا ہے سب کی توبہ کر لینا۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں آخری ہچکی تب جب توبہ کے توفیق ملتی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سعادت، یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کوئی کہے کہ جی میں آخر میں جاؤں گا۔ خیر بات کو اپنی سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث پہ توجہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے بڑے گناہ آخری ہچکی پہ اس نے توبہ کی اور توبہ نصوحہ کی، مولا سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب وہ پادری ہے، وقت اخیر ہے، ساری زندگی مخالفتیں اسلام کی کرتا رہا، ساری زندگی دین اسلام کے مخالفت میں اس نے گزار دی، لیکن وقت اخیر کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ یار ذرا یہ تو بتا کہ تجھے وقت اخیر میں یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت اور شرف کیوں ملا ہے، کیسا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے زندگی پہ، پوری ساری زندگی پہ میں نے توجہ کی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا سوائے ایک عمل کے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بیٹا سرعام میرے گھر کے اندر سرعام کھانا کھا رہا تھا تو میں نے اسے تھپڑ مارا تھا کہ اے نادان، مسلمانوں کا ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور تو یوں سرعام کھانا کھا رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا تھا اے ابا جی وہ مسلمانوں کا ماہ رمضان ہے، ہمارا اس کے ساتھ واسطہ تعلق کیا ہے؟ اور میں تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے سرعام کھا رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا تھا بیٹا بے شک وہ ماہ رمضان مسلمانوں کا ہے لیکن ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی احترام کے صدقے میں کلمہ طیبہ نصیب ہوا ہے۔ عزیزان محترم و محتشم، آج میں اور آپ سوچیں، اپنے اس گریبان کے اندر جھانکیں کہ آج کتنی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، غم یہ سب ہمیں پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمیں حکم ہے اس سے ہم دور سے دور ہوتے جا رہے۔ حکم ہے کہ رب کے احکامات کی پابندی کرنا۔ آج میں اور آپ اگر اپنے اندر دیکھتے ہیں، ہر کسی کی پابندی کرنا ہم اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، لیکن ایک پابندی نہیں کرتے تو اللہ کے احکامات، پھر اس کا بدلہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی رسوا ہو رہے۔ عزیزان محترم، بڑی برکت والا، بڑی سعادت والا کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا، جس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی سونیا پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور وہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، وہ تو ہم سے رتبے میں بڑھ جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کو ایک ایسی رات نصیب کی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ جو عبادت کرتا ہے اور اس رات کو پا لیتا ہے، مالک اس کے رتبے پچھلی امتوں سب سے بڑھا دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بابرکت باسعادت
ہماری قسمت کے بہت قریب ہو چکا ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، ہو سکتا ہے آخری لمحے موت آ جائے، لیکن جس کو زندگی کے اندر یہ مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھیے۔ ہم دنیاوی فائدے کے لیے اگر کوئی چیز یہاں مہنگی مل رہی ہے اور لاہور میں سستی ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے خریدا جائے، کہ اپنا نقصان اور خسارہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی جتنا بڑا کوئی گناہگار کیوں نہ ہو نا، اس کے گناہوں کی دیوار ساری گناہوں سے کالی لکھ کے کالی ہو چکی ہو، تو یہ ماہ رمضان میں کہتا ہوں کہ ایسی پینٹ ہے، ایسا چونا ہے کہ جو اس کو خوبصورت انداز میں گزارے گا وہ پھر دیوار کو صاف ستھرا کر دے گا۔ عزیزان محترم و محتشم، اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ رمضان کے اندر مالک کریم کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔